السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں۔ ان کے تمام اعمال برباد ہیں اور یہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے۔ مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ اس آیت میں مسجدوں سے بطور خاص مسجد حرام کعبہ معظمہ مراد ہے، اور اس کو جمع کے صیغے سے اس لیے ذکر فرمایا کہ وہ تمام مسجدوں کا قبلہ اور امام ہیں، تو اسے آباد کرنے والا ایسا ہے جیسے تمام مسجدوں کو آباد کرنے والا۔ نیز مسجد حرام شریف کا ہر بقع مسجد ہے، اس لیے یہاں جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد سے مراد جن سے مسجد ہے، یعنی جو بھی مسجد ہو کافروں کو اسے آباد کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اس صورت میں کعبہ معظمہ بھی اسی میں داخل ہے، کیونکہ وہ تمام مسجدوں کا سردار ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار قریش کے سرداروں کی ایک جماعت جو بدر میں گرفتار ہوئی، اور ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرک پر آر دلائی، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے تو خاص حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے پر بہت سخت سست کہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہنے لگے کہ تم ہماری برائیاں تو بیان کرتے ہو اور ہماری خوبیاں چھپاتے ہو۔ ان سے کہا گیا کیا آپ کی کچھ خوبیاں بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم تم سے افضل ہیں، مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، کعبے کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو سیراب کرتے ہیں، اسیروں کو رہا کراتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مسجدوں کو آباد کرنے کا کافروں کو کوئی حق نہیں، کیونکہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آباد کی جاتی ہے، تو جو اللہ تعالیٰ ہی کا منکر ہو اور اس کے ساتھ کفر کرے وہ کیا مسجد آباد کرے گا؟ ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں۔ اس میں بھی کئی قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ آباد کرنے سے مسجد کا تعمیر کرنا، بلند کرنا، مرمت کرنا مراد ہے، اس سے کافر کو منع کیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مسجد آباد کرنے سے اس میں داخل ہونا اور بیٹھنا مراد ہے۔ کفار سے مسجدوں کی تعمیر کے معاملے میں مدد نہیں لینی چاہیے، اگرچہ بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہوتی ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں، یعنی یہ دونوں باتیں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ آدمی کافر بھی ہو اور خاص اسلامی اور توحید کے عبادت خانے کو آباد بھی کرے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ ان کے تمام اعمال برباد ہیں، کیونکہ حالت کفر کے اعمال مقبول نہیں، نہ مہمانداری، نہ حاجیوں کی خدمت، نہ قیدیوں کا رہا کرانا، اس لیے کہ کافر کا کوئی فعل اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہوتا نہیں، لہذا اس کا عمل بھی اکارت ہے، اور اگر وہ اسی کفر پر مر جائے تو جہنم میں اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کی نیکیاں جیسے مساجد کی خدمت، مسافر خانہ، کنویں وغیرہ بنانا سب برباد ہیں، کسی پر کوئی ثواب نہیں۔ آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو ان قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسجدیں آباد کرنے کا مستحق مومنین ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے میں یہ امور بھی داخل ہیں: جھاڑو دینا، صفائی کرنا، روشنی کرنا اور مسجدوں کو دنیا کی باتوں سے اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ نہیں بنائی گئی۔ مسجدیں عبادت کرنے اور ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں اور علم کا درس بھی ذکر میں داخل ہے۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلے اعلیٰ فرش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالے۔ اس سے پہلے صرف بجری تھی۔ اس کی عالیشان عمارت سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی۔ اس میں سب سے پہلے قندیلیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روشن کی۔ عہد فاروقی میں رمضان کی تراویح کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغاں کیا، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نور قبر کی دعا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں کبریت احمر کی روشنی کی، جس کی روشنی 12 مربع میل میں ہوتی تھی، اور اسے چاندی سونے سے آراستہ فرمایا۔ مسجدیں بنانے کا حکم اور ان کی تعمیر کے فضائل بکثرت احادیث میں مذکور ہیں۔ ترغیب کے لیے ہم یہاں پر چند احادیث پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجدیں تعمیر کرو اور انہیں محفوظ بناؤ۔ دوسری حدیث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تیسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ چوتھی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مسجد اس لیے بنائی کہ تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ 5ویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مسجد تعمیر کرنے اور اس کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ 6ٹھی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مروی حدیث میں ہے 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، ان میں سے ایک مسجد تعمیر کرنا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور کسی کی رضا کو رضا الہی پر کسی اندیشے سے بھی مقدم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور غیر سے نہ ڈرنے کے یہی معنی ہیں۔ نیز یاد رہے کہ جن چیزوں سے انسان فطری طور پر ڈرتا ہے جیسے اندھیرا، درندے اور زہریلے جانور وغیرہ، ان سے ڈرنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنے کے خلاف نہیں، کیونکہ یہ فطری خوف ہے اور اس سے بچنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، تو کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والے کو اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے کو اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حاجیوں کو پانی پلانے والے کو اس آیت سے مراد یہ ہے کہ کفار کو مومنین سے کچھ نسبت نہیں اور نہ ان کے اعمال کو ان کے اعمال سے کوئی نسبت ہے، کیونکہ کافر کے اعمال رائے گاہ ہیں، خواہ وہ حاجیوں کے لیے سبیل لگائیں یا مسجد حرام کی خدمت کریں، ان کے اعمال کو مومن کے اعمال کے برابر قرار دینا ظلم ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ روز بدر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو کر آئے تو انہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم کو اسلام اور ہجرت و جہاد میں سبقت حاصل ہے تو ہم کو بھی مسجد حرام کی خدمت اور حاجیوں کے لیے سبیلیں لگانے کا شرف حاصل ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آگاہ کیا گیا کہ جو عمل ایمان کے ساتھ نہ ہو وہ بیکار ہے۔ آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے، وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جہاد کی 3 صورتیں ہیں، ایک فقط جان سے جہاد کرنا جیسے مساکین کرتے ہیں، اور 2 فقط مال سے جہاد کرنا جیسے کہ معذور مالدار مومن کا عمل کے غازی کو گھوڑا وغیرہ دے دیتے ہیں۔ نمبر 3 جان و مال دونوں سے جہاد کرنا جیسا کہ غنی قادر مسلمان جو کہ دوسرے مسکین غازیوں کو سامان بھی دیتے اور خود بھی میدان میں جاتے تھے اور ان کے اپنے جانے پر بھی خرچہ ہوتا۔ یہ آیت کریمہ ان تینوں مجاہدوں کو شامل ہے۔ اس سے اشارتاً معلوم ہو رہا ہے کہ مہاجرین انصار سے افضل ہیں اگرچہ دونوں اللہ تعالیٰ کے پیارے اور دونوں کامیاب ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان